السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ کے فضل اور کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ میں آج آپ لوگوں کے لیے املی کی چٹنی کی بہت ہی زبردست ریسپی لے کر آ گیا ہوں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے ایک ویڈیو کو مکمل دیکھیں، سکپ نہ کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ میں نے بسم اللہ پڑھ کے آدھا کلو املی جو ہے پانی کے اندر بھگو کر رکھ لی تھی کچھ دیر پہلے، تو اس کے اب جو ہے بیج سارے میں نکال لیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ سٹیپ آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ بہت ہی زبردست ریسپی، آپ لوگ اس کو بنا کر سیو کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی دعوت یا کسی بھی فنکشن کے اوپر آپ لوگوں کو یہ کام آ گئی۔ گٹھلیاں دوستوں میں نے ساری جو ہے اس کو اچھے سے مسل لی ہے۔ مسلنے کے بعد ایک جالی یہ والی میں نے رکھ لی ہے، اس کے اوپر چھنی کے اوپر ڈال دی ہے ساری املی۔ چمچ کی مدد سے اس کو ہلاتے ہیں، سارا جو ہے پلپ اس کا نیچے چلا جائے گا دیشکی کے اندر اور بیج اوپر رہ جائیں گے۔ آپ لوگ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو آپ لوگ ایک ایک بیج جو ہے وہ بھی اندر سے نکال سکتے ہیں۔ میں نے تھوڑا آپ لوگوں کو جو ہے جنجر سے بچانے کے لیے تھوڑا جلدی کام کر لیا ہے، تو آپ لوگ اس کو کسی بھی طرح کر سکتے ہیں۔ جی تو دوستو دیکھ سکتے ہیں سارا جو ہے املی وہ نیچے دیشکی کے اندر چلی گئی، بیج بچ گئے ہیں۔ اس کو بھی ابھی میں پھینکوں گا نہیں، اس کو دوبارہ سے میں نے پانی ڈال کر ایک ایک بیج علیحدہ کر لوں گا۔ تو دیکھ سکتے ہیں، تو یہ اسی بول کے اندر میں واپس ڈال رہا ہوں، تھوڑا سا پانی ڈال کر ایک ایک بیج جو ہے میں نکال لوں گا، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ میں کوئی بھی چیز ضائع ہونے سے وہ پوری کوشش کرتا ہوں کہ بچ جائے۔ تو اس کو میں چھنی کے اوپر سے بھی اچھی طرح صاف کر لیا ہے۔ اسی طرح دوستوں آپ لوگ بھی اس کیا کریں، رزق ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کو میں نے دوستوں پانی ڈال کر رکھ لیا ہے، اس کو چڑھا دیتے ہیں چولہے کے اوپر۔ آپ لوگوں نے ابھی تک کمنٹ، لائک، شیئر نہیں کیا تو وہ پلیز کر لیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ بھی پلیز کر لیں، سبسکرائب کرنے کا ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے اس کے اندر حسب ضرورت نمک ڈالیں گے، تقریباً میں نے پونا ٹی سپون کے قریب استعمال کیا ہے، بعد میں چیک کر لیں گے۔ اس کے بعد دوستوں میں نے کٹی ہوئی ریڈ مرچیں جو ہے وہ بھی پونا ٹی سپون کے قریب ڈال دیے، تھوڑی سی ریڈ مرچیں پیسی ہوئی ڈال دیتے ہیں۔ تو اس طرح اس املی کی چٹنی آپ بنائیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت مزہ آئے گا۔ تو اس کے اندر ثابت زیرہ میں نے ڈال دیا، چولہا میں نے آن کر لیا ہے، اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری طرف میں نے دیکھ سکتے ہیں بیج سارے ہٹا لیے ہیں، یہ بچ گئی ہے املی، اس کو دوبارہ سے دیشکی کے اندر شامل کر لیتے ہیں جو پک رہی تھی ہماری چٹنی۔ تو اس کے اندر شامل کرنے کے بعد اس کو کھنگال کر بول کو بھی دوبارہ سے تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے اور اس کو پکنے کے لیے دوستوں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تقریباً 2.5 کپ میں نے چینی کے استعمال کیے ہیں، تو جو ویٹ میں اگر دیکھیں تو تقریباً 700 گرام بنتی ہے۔ تو آدھے کلو املی کے اندر تقریباً اتنی چینی جو ہے وہ لازمی جائے گی۔ تو دوستوں اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ہلکی آنچ کے اوپر۔ تو جیسے جیسے یہ پکتی رہے گی اس کے اندر میں نے کالی مرچی بھی تھوڑی سی ایڈ کر لی ہے، اور اس کے اندر آپ لوگ اور بھی کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اوریجنل اصل ریسپی جو ہے چٹنی کی یہی ہوتی ہے اور بہت مزے کی بنے گی۔ تو آپ لوگ اس کو اس طرح ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو مزہ آئے گا۔ تو ابھی اس کو ہلکی آنچ کے اوپر پکتے رہنے دیتے ہیں، ساتھ ساتھ میں نے دوسرا کام کر لیا ہے یہ کہ میرے پاس سموسے ختم ہو گئے تھے، وہ میں نے چکن کے سموسے بنا لیے۔ اگر آپ لوگوں کو ریسپی چاہیے تو چینل کے اوپر مل جائے گی۔ ساتھ ہی میں نے شامی کباب بھی بنا لیے، چکن کے شامی کباب اس دفعہ میں نے بنایا ہے، ویسے آپ لوگوں کو چینل کے اوپر بیف شامی کباب کی جو ہے وہ ریسپی مل جائے گی۔ الحمدللہ بہت ہی زبردست بنتے ہیں۔ یہ میں نے ایک چکن اور آدھا کلو دال کے ساتھ 60 کباب تقریباً تیار کر لیے۔ تو ادھر دوستوں ہماری چٹنی جو ہے اس کو پکتے ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے، اب یہ چٹنی ہماری جو ہے وہ بالکل ریڈی ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں ببل جو بن رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے جاگ بھی ریموو ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، اور چٹنی بھی اچھے سے پک گئی ہے ہماری۔ تو اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کے بعد جگ کے اندر ڈال کر اس کو اچھے سے میں گرینڈ کر لیتا ہوں۔ گرینڈ دوستوں کرنے کے بعد اس کو واپس اسی دیشکی کے اندر ڈال دیتے ہیں، 3 سے 4 منٹ ہلکی آنچ کے اوپر مزید اس کو پکائیں گے تاکہ اس کو جو ہے وہ گرینڈ ہونے کے بعد جو اس کا کلر تھوڑا سا پھیکا پڑا ہے وہ سیٹ ہو جائے گا۔ تو دیکھ سکتے ہیں کتنی تھک اور مزے کی ہماری چٹنی الحمدللہ ریڈی ہو چکی ہے۔ آپ لوگ کمرشل کام بھی کر سکتے ہیں اس کو، اگر کمرشل آپ لوگ کرتے ہیں تو اس کو آپ لوگ تھوڑا سا زیادہ پانی ڈال کر اس کو کارن فلاور کے ساتھ گاڑھا کر کے آپ جو ہے اس کا کاروبار بھی شروع کر سکتے ہیں۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد میں نے اس کو شیشیوں میں ڈال کر بند کر لیا، اس کو فریز کر لیتے ہیں، جب ضرورت پڑی اس کو نکال لیں گے۔ تو میں دوستوں ملتا ہوں کسی اور ریسپی کے ساتھ۔ اللہ ناصر، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔